الحمد لله الذي أبدع السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل ملائكة المقربين إلى يوم الدين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، اور اس گفتگو پر باقاعدہ اپنے اس موضوع کو جو ہے بیان کرنے سے پہلے ڈاکٹر اقبال کے دو شعر قلندر سے متعلق پڑھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مقام قلندری یا مقام قلندریت یہ بہت بلند ایک مقام ہے، اور قلندر کی درست پہچان یہ ہمارا موضوع ہے، اور وہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے ہی متصل ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کیا ہے، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور کس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، یہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور آپ کی جو سن ولادت ہے، آپ کا نام جو ہے عثمان مروندی، عثمان آپ کا نام ہے، اور شہر مروند کی نسبت سے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے، کیونکہ مروند نامی سابقہ شہر میں جو سابقہ زمانے میں تھا اس علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اس وجہ سے آپ کو مروند کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 538 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ نشستیں تاریخ کے حوالے سے بھی ہوتی رہی ہیں، اگر آپ لوگ تھوڑا سا توجہ کریں تو 538 ہجری کون سا دور ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری وصال ہو چکا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 538 ہجری میں ہو رہی ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، اسی دور میں
یہی وہ دور ہے کہ جس میں تاتاری فتنہ بغداد کے اوپر مسلط ہوا، جس میں مسلمانوں کی سروں کو کاٹ کر ان کی کھوپڑیوں کے پہاڑ لگائے گئے۔ یہی وہ دور ہے کہ جس میں صلیبی جنگیں بڑی عروج پر جاری ہیں، اور یہی وہ دور ہے جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا دور کہلاتا ہے، اور یہی وہ دور ہے جو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کہلاتا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جو بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک شہباز کو پیدا کیا۔ شہباز کا مطلب ہوتا ہے تیز نظر والا، ویسے باز تو ایک پرندے کا نام ہے، اور اسی کی نسبت سے اس کو شہباز مطلب اونچی اڑان اڑنے والا پرندہ، باز اس سے جو ہے یہ معروف ہے۔ لیکن جو بزرگوں کے لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے یا بچوں کا نام رکھا جاتا ہے تو اس سے مقصود تیز نگاہ، بلند بصیرت والا، عمدہ فہم و فراست والا، اس کو شہباز کہتے ہیں۔ تو وہ شہباز کون تھا؟ وہ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آذربائیجان کے قصبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے متصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، سید ہیں۔ آپ کے جو آبا اور اجداد ہیں، میں ان کے نام جو ہے میں حصول برکت کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے 13 واسطوں سے، وہ یوں ہے: سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سیدنا امام محمد بن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کو آگے مزید لے کر چلیں: بن محمد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، بن علی اوسط امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بن سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور امام حسین کے بعد بن سیدنا فاطمۃ الزہرا اور بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ سلسلہ نسب آپ کا 13 واسطوں سے امام جعفر صادق تک، پھر امام جعفر صادق سے ہوتا ہوا امام حسین سے سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ متصل ہو جاتا ہے۔ یوں آپ کو سید جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور آپ سادات گھرانے سے، اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، آپ کی ولادت ایک جس طرح آپ سنتے آئے ہیں، اور اہل سنت کا مزاج بھی ہے کہ ان باتوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر عقیدت بھی اس میں جو ہے رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت کی خوشخبریاں آپ کے والدین کو دے دی گئی تھیں۔ وہ معاملہ کیا ہوا؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد سیدنا کبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں اور زبردست عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے خواب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا دیدار کا شرف بخشا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ سیدی، میرے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بیٹے ایک جو ہے نسل ہوتی ہے، اور پھر ایک جو اپنا بندہ مقصد پورا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ لڑکے کے ذریعے بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ دینی مقاصد جو ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ حضور، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور میرا جو سلسلہ ہو وہ آگے کیسے چلے؟ جو خدمت دین میں کرنا چاہتا ہوں وہ اگر بیٹا آپ کی بارگاہ سے عطا ہو جائے گا تو یہ ساری خدمت بھی میں بآسانی کر سکوں گا اس بچے کے توسل سے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کرتے ہیں، اور جب اس بیٹے کی ولادت ہو تو اس بچے کا نام تم عثمان رکھنا، اس بچے کا نام عثمان رکھنا، اور وہ بچہ جب 384 دن کا ہو جائے، یعنی ایک سال کچھ دن، 384 دن کا ہو جائے تو اسے بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہونا اور سلام عرض کرنا۔ بارگاہ رسالت میں حاضری کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دربار میں لے کر اس کو جانا، اور وہاں پر جا کے سلام عرض کرنا، اور اس بچے کا نام خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھنا۔
آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد ماجد آپ کو حسب حکم، وصیت تو میں نہیں کہوں گا، حسب حکم، مولا علی کا حکم تھا، 384 دن جب آپ کی عمر کو ہوئے تو آپ جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کے دربار میں ان کو لے کر حاضر ہوئے، اور وہاں پر حاضری کے بعد مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان کی حاضری جو ہے وہ کروائی۔ اب یہاں پر جو چند باتیں، 2-3 باتیں میں کہتے ہوئے آگے نکل جاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہاں سے اتنا معلوم ہو جاتا ہے، اور بھی ذرائع ہیں یہ بات معلوم کرنے کے، خود لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جو منتخب دیوان ہے اس میں اشعار موجود ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کالوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ شیعہ تھے، حالانکہ آپ شیعہ نہیں ہیں، آپ سنی ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں، اور اس بات کا سب سے بین ثبوت آپ کا نام ہے۔ لوگوں نے لفظ قلندر کو غلط معنی میں جو ہے وہ لے کر ان کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اور اس کے ساتھ لال لگا دیا۔ عثمان نام کوئی نہیں ذکر کر رہا، اب صرف لال شہباز قلندر۔ کوئی نظمیں بھی بنیں گی تو وہ اس میں لال 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 کر کے جو ہے وہ نظمیں بنیں گی، عثمان نام نہیں آئے گا، اور اوپر جو ہے وہ ٹپا لگا دیں گے جناب محترم یہ جو ہے وہ شیعہ تھے، حالانکہ شیعہ نہیں تھے۔ ان کے جو دربار ہے اس دربار پہ جو نام لکھا ہوا ہے وہی اس بات کی دلیل ہے۔ شیعوں کو کہاں نصیب کہ وہ سیدنا عثمان غنی سے محبت کا دم بھریں۔ اور پھر آپ کے دیوان کے اندر ایک شعر ملتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے بعد، فارسی شعر ہے، بارگاہ رسالت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے بعد سیدنا ابو بکر اور عمر کی غلامی انسان کی نجات کا سبب ہوگی۔ یہ ان کا ایک شعر ہے فارسی کے اندر، وہ میں لکھ کے نہیں لے کے آیا ورنہ میں لے آتا۔ ہمارا ایک رسالہ ہے فیضان لال شہباز قلندر، اس میں یہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات مشہور کرنا کہ آپ شیعہ تھے، آپ شیعہ نہیں تھے بلکہ آپ سنی صحیح العقیدہ تھے، اور شیخین کریمین اور جو ہے ختنین کریمین حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی، ان دونوں کی محبت کا دم بھرنے والے تھے۔ آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے جس کو لال شہباز کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب بھی ہے لال شہباز۔ آپ کو لال شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بنیادی معلومات ہیں جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، کیونکہ شاید یہاں پہ یہ فرسٹ ٹائم ہی اس موضوع پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو لال کا مطلب یہ ایک جواہرات کے اندر ایک جوہر ہے، ایک پتھر ہے لال کلر کا، تو اس کا نام لال ہے فارسی میں، لال چمکتا ہوا ایک چمکیلا پتھر ہے، جوہر ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ کو لال کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور نہایت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ چاند کی چاندنی بھی آپ کے چہرے کی روشنی کے آگے ماند پڑ جائے۔ ایک محبت کا اظہار کا ایک انداز ہے، یہ مبالغہ ہوتا ہے اس میں۔ تو چاند کی چاندنی بھی آپ کے چہرے کے نور اور روشنی کے آگے ماند پڑ جائے، اور آپ کے پیشانی اور جو آپ کے گال ہیں، ان گالوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورتی رکھی تھی کہ لال جو ہے رگوں کے جو گچھا ہوتا ہے وہ پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اتنے خوبصورت تھے۔ تو اس وقت لوگوں نے آپ کو جب دیکھا تو آپ کو لال کہنا شروع کر دیا۔ اب آپ کو شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ لال تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کے ساتھ آپ کا چہرے کی جو ہے وہ مشابہت بیان کی جاتی ہے، حالانکہ اس پتھر کے ساتھ چہرے کی مشابہت کیا، چاند سے بھی مشابہت دینا تو یہ بھی جو ہے ایک قسم کی میں کہتا ہوں کہ ایک کمزوری ہے۔ آپ کی جو حسن ہے وہ تو ان ساری چیزوں سے زیادہ ہے۔ آپ کو شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی بڑی جو ہے وہ زبردست وجہ ہے۔ آپ کے والد ماجد سیدنا کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب زیارت ہوئی تو امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے کبیر الدین، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرنے والے ہیں جو ہمیں بارگاہ رسالت سے عطا ہوا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرنے والے ہیں جو ہمیں بارگاہ رسالت سے عطا ہوا تھا، اور جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کا لقب شہباز مقرر کرنا۔ تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر، ایک تو آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم، ان دونوں کی بنیاد پر آپ رحمت اللہ علیہ کو لعل شہباز کہا جاتا ہے۔
لعل شہباز، ہمارے ہاں لال شہباز اس کو لکھتے ہیں، لال کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک کلر کا نام ہے، لعل اصل ہے اس میں جامد کہ لعل ایک گوہر، ایک جوہر کا نام ہے، ایک موتی کا نام ہے، تو آپ کو لعل شہباز کے اندر ان دونوں وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کے نام کے ساتھ ایک لاہے کا، یہ تو ایک عام ہے اور آپ ہی کی نسبت سے مشہور بھی ہے، لفظ قلندر۔ یہ قلندر کون ہوتا ہے اور قلندر کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو پتہ نہیں، لفظ قلندر کا مفہوم سن کر ہی عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ خیالات لوگوں کے ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں قلندر یہ قلند سے بنا ہے، یہ فارسی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مخلوق میں کسی کا پابند نہ ہو اور اس کی پابندی صرف باری تعالیٰ کے لیے ہو۔ یعنی صرف لفظ قلند کا مطلب اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں ڈکشنری کے مطابق تو قلند کا مطلب ہوگا کہ جو ہر چیز سے آزاد ہو۔ اب ہر چیز سے آزاد ہونے کا مطلب مخلوق کی جو ہے وہ غلامیوں سے، مخلوق کی جو ہے کیا نام ہے طلب کرنے سے، ان کی رضامندیوں سے وہ پاک ہے، بلکہ اس کی رضامندی کا منبع اور اس کا جو مرکز توجہ ہے وہ باری تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو قلندر کہا جاتا ہے۔ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک رسالے کے اندر قلندر سے متعلق آپ کا رسالہ ہے، اس میں قلندر کی تعریف بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ قلندر وہ ہے کہ جو خلائق زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو۔ الفاظ مشکل ہیں۔ خلائق زمانہ سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، اپنے دور کے جو لوگ ہیں یہ، اور زمانے کی جو حالات ہیں، زمانے کی جو کیفیات ہیں، ان لوگوں سے وہ باقاعدہ تجربہ حاصل کر چکا ہو، مطلب وہ لوگوں کی معاشرت سے بھی واقف ہو، لوگوں کی معیشت سے بھی واقف ہو، لوگوں کی عائلی زندگی کا بھی اس کو ادراک ہو، اور لوگوں کے ظاہری اور باطنی معاملات کا بھی اسے ادراک ہو، اس کو کہا جاتا ہے قلندر۔ اور دوسری جو اس میں قید لگائی وہ کہتے ہیں کہ شریعت و طریقت کا پابند ہو۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ شریعت و طریقت کا پابند ہو، وہ جو ہے مقام قلندریت کے اوپر فائد ہوتا ہے۔ اب اس کی پوری تعریف ایک لفظ کے اندر سنیں کہ قلندر وہ ہے کہ جو خلائق زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو۔ باطنی تجربے سے مراد لوگوں کے دلوں میں کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، طبیعت سے مراد دلی روحانی احوال کیسے ہوتے ہیں، لوگوں کے افکار اور لہجے کیسے ہوتے ہیں، کہا کہ ان ساری چیزوں سے تجربہ حاصل کر چکا ہو اور شریعت و طریقت کا پابند ہو۔ آپ مزید آگے لکھتے ہیں کہ دراصل صوفی اور قلندر ایک ہی ذات کا نام ہے۔ فیض احمد اویسی صاحب لکھ رہے ہیں کہ صوفی اور قلندر دراصل ایک ہی ذات کا نام ہے، صرف لفظ دو ہیں، مسمى ایک ہے۔ آپ صوفی کہہ لیجئے یا قلندر کہہ لیجئے، یہ انہوں نے ایک سمجھانے کے لیے بات لکھی، لیکن آگے وہ اپنا ایک موقف لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن میرے نزدیک درست بات یہ ہے کہ ہر قلندر صوفی ہوتا ہے، لیکن ہر صوفی قلندر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک منطق کا انداز ہے، عموم خصوص من وجہ کی نسبت انہوں نے اس کے اندر ٹھہرائی کہ ہر قلندر صوفی ہوتا ہے، لیکن بعض قلندر، ہر صوفی جو ہے وہ قلندر نہیں ہوتا، یا بعض صوفی جو ہے وہ قلندر نہیں ہوتے، عموم خصوص مطلق کی نسبت۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ درست بات تو یہی ہے کہ صوفی کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے قلندر کی ابتدا ہوتی ہے۔ صوفی کی جہاں جو ہے وہ انتہا ہوتی ہے وہاں سے قلندر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اب اس جو یہ جو تو ہم صوفی کو نہیں سمجھ سکتے صوفی کیسے ہوتے ہیں، تو قلندر کو کیا پکڑیں گے؟ تو جو صاحب قلندر لاہوری کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے دیوانات کے اندر کیا جو ہے قلندر کی پہچانیں لکھی ہیں اور قلندر کے اوصاف لکھے ہیں، میری مراد ڈاکٹر اقبال ہیں، ان کے جو ہے اشعار کی روشنی میں قلندر کی درست پہچان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر۔ مہر و ماہ سے مراد چاند، سورج، یہ ستارے، مہر و ماہ، اور انجم یہ تارے، ان سب کا حساب رکھنے والا ہوتا ہے، ان کی چالوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اوقات سے واقف ہوتا ہے، ایام کا مرکب نہیں ہوتا، جیسا زمانہ چلا رہا ہے ویسے چلتے چلے گئے، ایام کا مرکب نہیں بلکہ ایام پر سوار ہونے والا ہوتا ہے قلندر۔ اپنی جس کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اسی بات کو آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ مرد وہ نہیں کہ جو زمانے کے پیچھے چلے، مرد وہ ہوتا ہے زمانہ اس کے پیچھے چلے، زمانہ اس کے پیچھے چلے وہ مرد ہوتا ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں یار سب ایسا کر رہے ہیں، تو پھر تم مرد نہیں ہو۔ مرد سے مراد
جو ہے وہ والے مرد مراد ہیں جو صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے مقدمے میں بیان کیا ہے، یعنی ان کی ذہانت اور فطانت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو مرد وہ نہیں ہوتا کہ جو زمانے کے پیچھے چلنا شروع کر دے، بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے زمانہ چلنا شروع کر دے۔ اور یہی بات ڈاکٹر اقبال نے یہاں پہ اپنے انداز میں بیان کی ہے کہ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ آگے لکھتے ہیں دوسری اپنی ایک نظم کے اندر، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، بالکل پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن تیرا، یعنی جب تو نے خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکا دیا، پھر تو نہ من تیرا ہوگا نہ تن تیرا ہوگا، وہ لباس بھی تجھے اپنی مرضی کا پہنائے گا، وہ تیرے خیالات بھی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ بدلنا شروع کر دے گا۔ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہاں پر ڈاکٹر اقبال، وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اس کو اپنے موضوع کے مطابق اور اپنے احوال کے مطابق جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کروں۔ آج ہماری قوم نے انگریز کے آگے جھکنا شروع کر دیا ہے، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہم پہنتے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہم سوچتے ہیں۔ تو اگر آپ کا سر کسی اور کے آگے جھک گیا، یہ قلندر کی بات ہے، اگر آپ کا سر کسی اور کے آگے جھک گیا تو نہ لباس آپ کا اپنا ہوگا نہ خیالات، ضمیر آپ کا اپنا ہوگا، ضمیر آپ کا بک چکا ہوگا بلکہ مر چکا ہوگا۔ تو یہ بات کہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن تیرا۔ آگے لکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے، اس کو میں صرف ایک مصرع اس کا سمجھاتا ہوں۔ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ ہے شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ڈاکٹر اقبال کا ایک مزاج ہے، وہ طنز کرتے ہوئے بھی چلتے ہیں دوسری بات کو سمجھانے کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو قلندر ہوتا ہے وہ اپنے پاس لا الہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں رکھتا، اس کے پاس کتابوں کا انبار نہیں ہوتا، اس کے پاس لغت کی کتابیں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو ساری توجہ اور مرکز توجہ ہوتا ہے وہ باری تعالی کی ذات ہوتی ہے، اللہ تعالی کی ذات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی۔ البتہ ان کے علاوہ جو دیگر خود کو ملا کہنے والے ہیں، خود کو عالم کہنے والے ہیں، ان کے پاس تو حجاز کی لغتوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، وہ تو لفظوں کو تلاش کرتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب بنے گا، اس لفظ کا کیا مطلب بنے گا، لیکن جو قلندر ہوتا ہے وہ صرف لا الہ کے دو حرف اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتا۔ یہ وہ قلندر کی ایک جو ہے وہ بات بتانے کی کوشش کر رہے تھے، اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا۔ آگے وہ بات لکھتے ہیں ایک شعر کے اندر، یہ پوری غزل ہے جو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے نظم، اس کا ایک شعر ہے، یا سنجر و تغرل کا آئین نے جہاں گیری۔ یہ پوری جو نظم ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی حیثیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے جو ہے کیا نام ہے قوت ارادی کیسی ہونی چاہیے، وہ کس انداز سے جو ہے وہ کیا نام ہے اقدامات کرے، تو وہ پورا نظم سمجھاتے ہوئے جو ہے قلندر کا مفہوم جہاں ذکر کرتے ہیں وہ شعر میں بیان کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ یا سنجر و تغرل کا آئین جہانگیری، یا مرد قلندر کے انداز ملوکانہ۔ کہتے ہیں کہ اگر تو نے زندگی گزارنی ہے تو تیرا آئین تغرل اور سنجر والا ہونا چاہیے۔ دو بادشاہ گزرے ہیں اپنے زمانے کے، تغرل بادشاہ، یہ بہت زبردست ان کا آئین تھا اور قرآن و حدیث کے مطابق تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا نظام سنبھالنا ہے تو تمہارا آئین جس کو تم فالو کر رہے ہو وہ قانون جو ہے وہ تغرل کا قانون ہونا چاہیے، سنجر کا قانون ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں تم جو ہے علائق دنیا سے الگ ہو کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہو تو تمہاری ملکیت قلندر کی طرح ملوکانہ ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر اپنی ذات کے اوپر آپ چاہتے ہو کہ میں کسی اور کو فالو نہ کروں تو تمہارا انداز زندگی قلندر والا ہو۔ اس کو انہوں نے یوں ادا کیا، یا مرد قلندر کے انداز ملوکانہ، جس طرح مرد قلندر کی ملکیت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ حاوی ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کر لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ خود سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی ایک نظر اٹھتی ہے تو لوگ باری تعالیٰ کے آگے اپنی نیاز جبی جو ہے وہ جھکا دیا کرتے ہیں۔ وہ اگر اس سے کوئی جو ہے تلخ کلامی کر لے تو باری تعالیٰ اس کی دنیا تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یا تو آپ آئین تغرل و سنجر کو فالو کریں، یا پھر آپ کی ملکیت ایسی ہو جیسے قلندر ملوکانہ ملکیت رکھتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے۔
آگے لکھتے ہیں کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں، یعنی نہ تو بادشاہوں کے تخت پر بیٹھنے میں وہ لذت ہے اور نہ ہی بہت بڑے لشکر کا سپہ سالار بن جانے کے اندر کوئی جو ہے بہت زیادہ لذت ہے۔ لذت کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں کہ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں، یہ تو چند باتیں تھیں جو میں نے قلندر کی پہچان سے متعلق ڈاکٹر اقبال کی روشنی کلام کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ دیکھیں لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو اتنا زیادہ جو ہے وہ متنازع بنانے کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوشش کی گئی ہے۔ آپ کے مزار کے اوپر کس انداز کی خرافات ہو رہی ہیں اور آپ کی مزار کا باقاعدہ جو ہے لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں سے آپ پاک تھے اور ان ساری چیزوں کو آپ نے روکا۔ آپ یقین کیجئے کہ جب سہون شریف میں لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، ان کی عمر اس وقت 100 سال ہے۔ سرزمین سندھ پر جب تشریف لائیں، آپ کے بہت سارے سفر ہیں اور جو ہے متعدد آپ نے جو ہے وہ سفر فرمائے، اس میں جو ایک بہت عظیم سفر ہے وہ جو ہے بارگاہ رسالت کا اور جو ہے مکہ مکرمہ کی حاضری کا سفر ہے۔ اس میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے 2 احرام پہنے اور آپ نے جو ہے احرام باندھا تو آپ کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا اور آپ کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیسا آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ تبدیلی آ گئی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آج آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، کیونکہ جو حج کا سفر ہے قرآن نے اس کو بہترین آخرت کا زاد راہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ آخرت کے سفر کے اوپر جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہوں، اور یہ جو میں نے لباس پہنا ہے، یہ جو میں نے کیا نام ہے احرام پہنا ہے، یہ میرے کفن کے کپڑوں کی طرح ہے۔ آپ اس انداز سے جو ہے وہ کیا نام ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ نے حج کیا اور بارگاہ رسالت میں آپ نے سب سے زیادہ قیام فرمایا۔ 40 دن تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر آپ نے آرام کیا اور وہاں پر آپ نے چلہ کشی فرمائی۔ وہاں سے آپ روانہ ہوئے اور جو ہے وہاں سے روانہ ہو کر لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں آپ نے داتا دربار پر جو ہے چلہ کشی فرمائی۔ وہاں سے آپ آگے گئے تو وہاں پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آپ ٹھہرے، وہاں پر بھی آپ نے چلہ فرمایا اور وہاں پر سیدنا ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے کہا کہ اے شہباز، ہند کے اندر 300 قلندر موجود ہیں، ہند کے اندر 300 قلندر موجود ہیں، سندھ میں فی الحال کوئی قلندر نہیں۔ ہند میں 300 قلندر موجود ہیں، سندھ میں کوئی قلندر نہیں۔ تم سندھ جاؤ اور وہاں کے باسیوں کو، وہاں پر جو بستی میں بسنے والے لوگ ہیں، باسی ہیں، ان لوگوں کے دلوں کو جو ہے نور ایمان سے منور کرو۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ جو ہے تشریف لائے اور سہون شریف میں جو ہے آپ نے قیام فرمایا اور راستے میں ایک علاقہ ہے جس کو جو ہے دشت شہباز بھی کہا جاتا ہے، مکران کا ایک علاقہ، وہاں پر آپ ٹھہرے۔ وہ ایک پورا جو ہے گراؤنڈ تھا، اس گراؤنڈ کو جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کی نسبت سے دشت شہباز، یعنی جہاں پر آپ نے اپنے قدم رکھے، اس نام سے وہ آج بھی مشہور ہے۔ تو مکران میں جب آپ نے قیام کیا تو مکران کے جو رہنے والے بلوچ تھے، مکرانی بلوچ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے جب سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی گفتگو سنی تو وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور اپنے جو ہے گزشتہ اعمال سے توبہ کی جو برے اعمال تھے، اور جو ہے ایک نیا سلسلہ علم و فن کا سندھ کے اندر شروع ہو گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ مقام ولایت پر اتنی آرام سے فائز نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ خدمت دین کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سہون شریف کی آج کیا حالت ہے اور سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کیا حالت تھی۔ آپ نے جو مدرسہ قائم کیا، وہ مدرسہ جو ہے ایک تو باہودین، مدرسہ باہودین ہے، اور جو ہے سہون شریف میں جو مدرسہ قائم کیا تھا وہ مدرسہ فقہ الاسلام کے نام سے قائم کیا تھا۔ اور یقین کیجئے اس مدرسہ فقہ الاسلام میں مصر کے لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ مصر سے لوگ جو ہے وہ اس مدرسہ فقہ الاسلام کے اندر پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ نے باقاعدہ کتابیں تصنیف کی اور وہ کتابیں مختلف مدارس کے نصاب کا حصہ بنی، سلیبس کا حصہ بنی۔ آپ نے جو ہے ایک صرف کی کتاب مرتب کی اور وہ صرف کی کتاب جو ہے مختلف مدارس کے اندر پڑھائی جاتی رہی، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک نحو کی کتاب جو ہے وہ مرتب کی اور وہ مختلف مدارس کے اندر پڑھائی جاتی رہی، اور ایک بڑی تعداد کو جو ہے آپ نے علم و فن سے سیراب کیا۔
اور فن کے ساتھ جو ہے آپ نے آگاہی لوگوں کو فراہم کی، اور ایک بہت بڑی تعداد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے سمندر علم سے جو ہے وہ اپنی پیاس بازار شریف پر وہ باتیں کہ جو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی ان کو جو ہے باقاعدہ پری پلان فروغ دیا گیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مزار شریف پر جو ہونے والی خرافات ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اسلام کا تعلق صاحب مزار کے ساتھ ہے، اور ان تعلیمات کے ساتھ ہے کہ جو تعلیمات انہوں نے صاحب مزار ہونے سے پہلے جو ہے جن کو فروغ دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بھی ہے، آج تو وہاں پر بسنے والے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، وضو بھی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، اور عجیب و غریب آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر آپ کی خانقاہ قائم تھی اپنے دور میں، آپ جو ہے ظہر کا وضو فرما رہے تھے، پتہ نہیں وہاں کے لوگ وضو کرتے بھی یا نہیں کرتے، آپ وضو بہرحال جو ہے وہ فرما رہے تھے تو بہت تیز جو ہے وہ سورج اپنا جو ہے وہ دھوپ برسا رہا تھا، گرمی جو ہے وہ برسا رہا تھا، یعنی اس کی جو تمازت تھی وہ بہت زیادہ تھی، شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو ایک مرید نے آپ کو کہا کہ حضور ہم یہاں پر درخت نہ لگا دیں تاکہ آنے والوں کو جو ہے بہت آسانی ہو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی، تو جو آپ نے مسواک فرمائی تھی وہ مسواک اس کو دی اور کہا کہ یہ مسواک اس نہر کے پاس جو ہے وہ بو دو اور یہاں پر اس کو گاڑ دو۔ اگلے دن وہ مسواک بڑی ہوئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے پتے آنے لگے اور اس کے اوپر ہریالی آ گئی، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ بہت بڑا جو ہے وہ تناور سایہ دار درخت بن گئی، اور لوگ آتے اور اس کے سائے میں جو ہے وہ وضو کیا کرتے۔ اور آج کیا حال ہے، نہ وضو کرنے کی ڈھنگ کی جگہ آپ کو ملے گی، نہ جو ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی ڈھنگ کی جگہ ملے گی۔ آج لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اس لقب کو لے کر عجیب و غریب قسم کی قوالیاں اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ کیا گیا، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کو فروغ دیا ہے اور جو ہے وہ غیر شرعی باتوں کو جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ ان چیزوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا کہ دین اسلام کے ساتھ تعلق صرف صاحب مزار کے ساتھ اور ان کی بیان کردہ تعلیمات کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔